خدا میں یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے فساد کی جڑ، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے اپنے 3 باب میں ایمانداروں اور کلیسیائی رہنماؤں کو ایک معیاری ایماندار اور کلیسیائی رہنما بننے کے لیے ہدایات فراہم کی ہیں، اور ہم نے پچھلی آیات میں یعنی 3 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مقدس یعقوب ایک ایسی سماجی برائی کو، انسانی کمزوری کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ اس قسم کے مسائل ہمیشہ کلیسیائی تفریق اور تباہی کا سبب بنے رہے ہیں۔ 14ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف شیخی نہ مارو، نہ جھوٹ بولو، کیونکہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتے ہے، بلکہ دنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ یعنی 14ویں اور 15ویں آیات میں مقدس یعقوب نے ایمانداروں کو اور کلیسیائی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے، اور اگر کوئی حسد کرتا ہے اور اگر کوئی تفرقے بازی میں ہے تو اس کا نتیجہ شیخی اور جھوٹ نکلے گا، اور ان ساری چیزوں کا یعنی حسد کا، تفرقے کا، شیخی کا اور جھوٹ کا تعلق مقدس یعقوب نے نفسانی حکمت اور دنوی حکمت اور شیطانی حکمت کے ساتھ جوڑا ہے۔ لیکن ہے یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی جگہ پر یہ روٹڈ ہیں، اور یہاں مقدس یعقوب نے بتا دیا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جسے ہم دنوی حکمت کہتے ہیں، نفسانی کہتے ہیں اور شیطانی کہتے ہیں۔ اور پھر 16ویں آیت میں اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے مقدس یعقوب یوں بیان کرتے ہیں کہ حسد اور تفرقہ جہاں ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ یعنی مقدس یعقوب کی ڈیولپمنٹ جو ہے، جو شیطانی اور نفسانی اور دنوی حکمت کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ انسان اگر خدا میں تسلی نہیں پاتا، جو انسان خدا میں خوش نہیں ہوتا، جس کا معیار ہی دنیاوی ہے اور وہ دنوی چیزوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اطمینان جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ناظرین، لیکن خدا کے پاس وہ اطمینان ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، اور جسے بائبل مقدس نے بیان سے باہر قرار دیا ہے کہ وہ اطمینان دیتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل کے 15 باب کی 19ویں آیت میں اور غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 19ویں سے 21ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب خدا کے ساتھ جڑا نہیں ہوا ہوتا تو اس کے اندر ہمیشہ سے ایک سکون اور اطمینان کی تلاش ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ خدا سے ملتا ہے اور خدا کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر عجیب عجیب خواہشات پیدا ہوتی ہیں جن سے وہ اپنی تسکین کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ نفسانی ہو، چاہے وہ شیطانی ہو، چاہے وہ دنوی ہو۔
کیونکہ یہ ساری ابلیسی حکمت ہے جس کو وہ حاصل کر کے اپنا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہاں مقدس یعقوب نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا ماخذ ابلیس ہے، یہ اس سے ماخوذ ہے۔ ادروائز اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر خدائی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بتایا کہ یہاں حسد کے لیے زیلوس اور تفرقے کے لیے ایریتھیو لفظ استعمال ہوا ہے۔ زیلوس سے مراد یعنی حسد کرنا، کسی سے نفرت کرنا، کسی کی ترقی کے عوض اس کی تنزلی چاہنا، اپنی ترقی نہ چاہنا، کسی کی تنزلی چاہنا۔ یہ سارے جو احساسات اور جذبات ہیں وہ زیلوس ہوتے ہیں، اور امثال کی کتاب میں حسد کو ہڈیوں کی بوسیدگی کہا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو جسمانی بیماریاں آتی ہیں وہ انہی قسم کی چیزوں سے نکلتی ہیں، اور اس طرح سے ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے، حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ یہ جو تفرقہ ہے اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ایریتھیو ہے، اور ایریتھیو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے تقسیم کرنا، توڑنا اور کاٹ دینا اور اتحاد کو ختم کر دینا، تفرقہ ڈالنا، فرق رکھنا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر انسان میں ہوتی ہیں تو انسان تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں خاندان میں آ جائیں تو خاندان تقسیم ہو جاتا ہے، اگر یہ چیزیں کلیسیا میں آ جائیں تو کلیسیائی تفریق اور تباہی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ معاشرے میں آ جائے تو معاشرہ تفریق کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور مقدس یعقوب یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی شیخی نہیں مارنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ نفسانی اور شیطانی اور دنوی حکمت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں حسد ہو، تفرقہ ہو، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے۔ دیکھیں کس طرح سے مقدس یعقوب کلیسیاؤں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر حسد اور تفرقہ ہے تو پھر شیخی اور جھوٹ ہے، اور اگر شیخی اور جھوٹ ہے اور پھر فساد اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے۔ یہاں جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کاتاستاسیا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کرنا، کسی کو فزیکلی دکھ دینا، اس کو مارنا، اور پھر علم بغاوت بلند کرنا اور ضد کرنا، نا اتفاقی کرنا، اور کلیسیائی نظام کو دھرم بھرم کرنا، یہ فساد ہے۔ اور اگر کوئی کلیسیا میں فسادی ہو تو وہ کلیسیا کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ مقدس یعقوب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی حکمت پر اور نفسانی حکمت پر اور شیطانی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جھوٹ آئے گا، شیخی آئے گی اور فساد ہوگا، دھینگا مشتی ہوگی، اور اس طرح سے کلیسیاؤں میں فزیکل لڑائی ہوگی، یعنی وہ کسی کو بھی جسمانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی باقاعدہ لڑائی کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، گناہ جو ہے یہ متعدی بیماری ہے، یعنی یہ ایک وائرل ہوتا ہے۔ جب انسان ایک کو لگتا ہے وہ دوسرے میں آسانی سے منتقل ہو سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے کرونا وائرس کی بات کی تھی، اور ہم کتنے محتاط تھے، اور اپنی احتیاط کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کا شکار نہیں ہو سکے۔ لیکن ہر وہ شخص اس وائرس کا شکار ہوا جس نے احتیاط نہیں کی۔ اسی طرح ہمارا جو گناہ ہے وہ ہم آسانی سے دوسرے شخص تک منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ لگنے والی بیماری ہے، یہ وائرل انفیکشن ہے، یہ ایک دوسرے کو لگتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک شخص گناہگار ہے، کوشش کریں جیسے آپ کرونا وائرس سے دور رہتے تھے اس سے دور رہیں، اور جس طرح ہم نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو کرونا وائرس کے پیشنٹ سے دور رکھا، اسی طرح ہمیں اس کی احتیاط ضرور کرنا ہے، اس کو بچانا بھی ہے، اور ہم نے انفیکشن بھی نہیں لینا۔ اسی طرح گناہ جو ہے وہ لگنے والی بیماری ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں گناہ ہی ہے جس نے ابلیس کو خدا کے حضور سے نکالا، اور پھر یہ گناہ ہی ہے جس نے قائن کو مجبور کیا کہ ہابل کو قتل کرے۔
फिर ये गुनाह ही है जिसने फ़कीहों और फरीसियों से खुदावंद यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा को कत्ल करवाया। नाज़रीन, गुनाह का नतीजा हर तरह का बुरा काम है। सो मुकद्दस याकूब जो हैं वो आज ईमानदारों को और कलीसियाई रहनुमाओं को इंतबाह करते हैं कि अगर हम हसद और तफरका करते हैं, नतीजा शेखी और झूठ में निकलेगा, और फिर शेखी और झूठ जो है वो आगे दंगा फसाद और हर तरह की बुराई का सबब बनेगा। सो नाज़रीन, मुकद्दस याकूब मुझे और आपको इंतबाह भी करना चाहते हैं और हदायत भी देना चाहते हैं कि गुनाह एक मुतद्दी बीमारी है, इससे बच के रहें, खुदाई हिकमत की तरफ रजू करें, दुनवी, नफसानी और शैतानी हिकमत पर भरोसा ना करें, खुदा पर भरोसा करें, खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, तो हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। और अगर ये बीमारियां ना निकलीं तो ईमानदार और कलीसियाओं में और मजहबी रहनुमाओं में कभी भी अमन और सुकून नहीं आएगा। अगर हम अपनी तरक्की और अपनी कलीसियाई तरक्की चाहते हैं, अगर हम खुदावंद के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर लाजमी है कि हम इलाही हिकमत के तलबगार हों। इससे अगला जो लेसन होगा वो इलाही हिकमत पर होगा। आइए हम दुआ करें और खुदावंद से इलाही हिकमत की दुआ मांगें और नुकसानी और दुनवी और इबलीसी हिकमत को खैराबाद कहें। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तेरे बंदा याकूब के वसीले से कलीसिया में, ईमानदारों में और मुआशरे में एक खूबसूरत मियारी मसीही ज़िंदगी पैदा हो सकती है। खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं, अगर हम इस मेयार पर पूरा नहीं उतरते तो हमें माफ़ फरमा, और आइंदा हमें खुदावंद ईमानदारों को और कलीसिया रहनुमाओं को एक मियारी मसीही बनने की तौफीक अता फरमा। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।